آج ہمارا ٹاپک ہے جو ہم نے چوز کیا وہ ہے یوسیج آف سوشل میڈیا. سوشل میڈیا کا استعمال ہم کیسے کریں، کیوں کرتے ہیں اور اس کی وجوہات کیا ہیں. بہت زیادہ جو ہم نے آج کل ہم جو ینگ جنریشن میں دیکھتے ہیں، یا ینگ جنریشن کو تو چھوڑ ہی دیں، ویسے بھی ہم جس کو بھی دیکھیں وہی سوشل میڈیا کا زیادہ استعمال کر رہے ہیں، چاہے وہ بچے ہیں، چاہے وہ بزرگ ہیں، چاہے وہ ہمارے پیرنٹس ہیں، چاہے ینگ جنریشن ہے. لیکن سب سے زیادہ جو یوز ہو رہا ہے اس میں وہ ینگ جنریشن کا رہی ہے، لیکن اس سے دور کوئی بھی نہیں ہے. تو ہم اس میں فرسٹ آف آل تو یہ پڑھیں گے کہ ہم سوشل میڈیا کا استعمال کیسے کریں. اگر آج میں اس میں یہ کہنے لگ جاؤں کہ ہم سوشل میڈیا کا استعمال ہی نہ کریں تو یہ پھر صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ کوئی بھی اس سے نہیں رہ سکتا دور. اوبویسلی ہم نے اس سے فائدہ بھی اٹھانا ہے، ہم نے اس سے مستفید بھی ہونا ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس کا بالکل استعمال ہی نہ کریں. ہم نے اس کا استعمال کس کس وے میں کرنا ہے، ہم کیسے کر سکتے ہیں. پھر اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے، سوشل میڈیا کے زیادہ استعمال کے نقصانات، اور ہم سوشل میڈیا کی بیماری سے کس طرح بچ سکتے ہیں. یہ کوشچن ہم نے ریز کیے تھے. اس کے علاوہ کچھ کوشچنس اور بھی ہیں کہ سوشل میڈیا کا استعمال اور ہماری ذمہ داری. پھر یہ کچھ پوائنٹس کی پوائنٹس پہلے میں آپ سب کے سامنے رکھوں گی کہ ہم نے کن کن ایشوز پہ، کن کن پوائنٹس پہ ہم نے بات کرنی ہے. نمبر 2 ہے انسانی بھلائی کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال، مگر کیسے. سوشل میڈیا نیکی اور گناہ، آپ کس طرف جا رہے ہیں. سوشل میڈیا ہمیں کس طرف لے کے جا رہا ہے، نیکی کی طرف لے کے جا رہا ہے یا گناہ کی طرف لے کے جا رہا ہے، یا ہم کس طرف جا رہے ہیں. اسی کے ساتھ سوشل میڈیا پر جھوٹی خبروں کا پھیلاؤ اور قرآن حکیم اس کی کیا رہنمائی دیتا ہے. تو آج ہم یہ چیدہ ہمارے پاس یہ جو کچھ پوائنٹس ہیں، ہم ان پر انشاءاللہ آج ہم گفتگو کریں گے. تو سب سے پہلے اگر آ جائیں کہ سوشل میڈیا کا استعمال اور ہماری ذمہ داری، تو اس میں فرسٹ آف آل اس میں بہت ساری کیٹیگریز آتی ہیں. سوشل میڈیا میں آپ انسٹاگرام ہے، فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، اور جتنے بھی آپ سوشل اکاؤنٹس لیتے چلے جائیں، یعنی موبائل فون میں جو کچھ بھی ہے وہ سوشل میڈیا ہی ہے. اور بھی جتنے بھی اس میں آپ میڈیم لیتے چلے جائیں سارے سوشل میڈیا میں آ جاتے ہیں. اب اس میں ہم بہت سی کیٹیگریز ہیں. ایک تو یہ کہ اگر کوئی شخص ایک خود پوسٹ کرتا ہے، کوئی تحریر لکھ کے یا پھر کوئی ویڈیو بنا کے، کوئی ریل بنا کے، ایک تو یہ کیٹیگری ہے ان لوگوں کی. اور دوسری کیٹیگری ہے کہ جو صرف سکرول کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، کامنٹ کرتے ہیں. اور تیسرے کچھ ایسے ہیں کہ جو نہ لائک کرتے ہیں، نہ شیئر کرتے ہیں، نہ کامنٹ کرتے ہیں، جسٹ ویوز دیتے ہیں، جسٹ دیکھتے ہیں. اور وہ دیکھنا بھی کتنا اثر انداز ہوتا ہے ہم اس پہ بھی بات کریں گے. سب سے پہلے ہم فرسٹ کیٹیگری کی بات کرتے ہیں کہ جو پوسٹ کرتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں، ریلز بناتے ہیں، ان کے اپنے اکاؤنٹس ہیں، انسٹا، ٹویٹر، یا جو بھی سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہیں ان سب کو آپ لے لیں. اس پہ جب آپ کچھ بھی آپ پوسٹ کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ آپ اس میں کیا شیئر کرنے جا رہے ہیں. جو کچھ بھی آپ پوسٹ کر رہے ہیں اس کا آپ سے تعلق ہے. لائک آپ اگر کوئی بھی پوسٹ لکھ رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اس میں دوسروں کی بھلائی ہے یا نہیں. اگر اس میں آپ کوئی بھی ایسی خبر ہے کہ جو آپ پھیلا رہے ہیں، یا آپ خود لکھ رہے ہیں، یا کوئی ویڈیو ہے وہ ایسی ہے کہ فحش گوئی پہ ہے، یا اس طرح سے ویڈیو ہے نازیبا اس میں ہے، تو آپ اس کو شیئر کر رہے ہیں، یا پھر آپ اپنی کوئی ویڈیو بنا کے اسے وائرل کر رہے ہیں، تو اس کا کیا نقصانات ہیں، اس کی کیا نقصانات ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے. آپ اگر کوئی پوسٹ ایسی بھیج رہے ہیں اور آپ کو آگے سے لائکس مل رہے ہیں، شیئر مل رہے ہیں، اور اس میں آپ نے اس سے کسی کی دل آزاری ہو رہی ہے، کسی کو گزن پہنچ رہا ہے، کسی کو نقصان پہنچا، آپ کی پوسٹ ایسی ہے یا آپ کی ویڈیو ایسی ہے، تو آپ اس سے کیا ہوگا کہ آپ نقصان کر رہے ہیں، اپنا بھی کر رہے ہیں، برائی پھیلا رہے ہیں. تو یہ دو چیزیں آ جاتی ہیں کہ سب سے پہلے پیمانہ کیا ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے آپ سچ پھیلا رہے ہیں یا جھوٹ پھیلا رہے ہیں، سچ کی بات کر رہے ہیں یا جھوٹ کی بات کریں. یہاں پہ میں ایک معروف روایت سیدنا عمر بن خطاب کی کوٹ کروں گی سچ اور جھوٹ کے بارے میں. اگر کسی شخص کی پہچان کرنا چاہتے ہو، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی پہچان کرنا چاہتے ہو کہ وہ شخص کیسا ہے تو اس کی نمازوں اور روزوں کو دیکھ کے پہچان نہ کرو. تو پوچھا گیا کہ پھر کیسے پہچان کریں؟ تو آپ نے کہا کہ دیکھا کرو کہ کیا وہ بولتا ہے تو سچ بولتا ہے، اور اگر اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو وہ اسے وقت پر ادا کرتا ہے یا نہیں.
یہ پیمانہ ہے انسان کو پرکھنے کا، انسان کی پہچان کا، کہ آیا انسان ہے کیسا۔ یہ امام بہقی کی روایت ہے۔ اسی کے ساتھ ایک اور امام مالک بیان کرتے ہیں کہ سیدنا لقمان علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اب وہ جس مقام پر تھے ان سے پوچھا گیا کہ آپ جس مقام پر فائز ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ کیسے عطا کیا؟ تو آپ فرماتے ہیں مجھے اللہ رب العزت نے صرف 3 چیزوں کے سبب یہ مقام عطا کیا۔ وہ کیا؟ صدق الحدیث، سچ گوئی، ادا الامانہ، امانت کو ادا کرنے کے سبب، اور جس بات کا مجھ سے تعلق نہیں اسے ترک کر دینا۔ جو فضول باتیں ہیں جن سے کوئی تعلق ہی نہیں، اس سے اعراض کرنے کی خاطر اللہ رب العزت نے مجھے یہ مقام عطا کیا۔ تو اگر آج ہم اپنی زندگیوں پہ نظر دوڑائیں تو ہم کوئی بھی خبر ہم ایسے پوسٹ کر دیتے ہیں کہ ہم نہیں دیکھتے کہ وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ اگر ہم خود پوسٹ نہ بھی کریں، جو دوسری کیٹیگری میں نے بات کی کہ ہم لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، کامنٹ کرتے ہیں، ہم اس بات کو بالکل بھی اپنے ذہن میں نہیں لاتے کہ وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، تحقیق نہیں کرتے۔ اسی کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ رب العزت سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 میں فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا، کہ اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق یا فاجر کوئی خبر لے کے آئے تو اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو۔ فتبینوا کا ورڈ آیا ہے کہ خوب تحقیق کر لیا کرو۔ اب وہ تحقیق کیسے ہے کہ کسی کی مخالفت ہو، اس کی خبر ہو تو وہ بھی تحقیق کے بغیر آپ شیئر نہ کریں۔ کوئی بھی خبر ہو آپ اسے جب تک تحقیق نہ کر لیں آپ اسے شیئر آگے نہیں کریں۔ اس خبر سے کسی کو نقصان ہو سکتا ہے یا کسی کی بھلائی ہو سکتی ہے، وہ خبر تحقیق طلب ہو سکتی ہے، اس کے پھیلانے میں کسی کی سازش ہو سکتی ہے۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ کیا وہ خبر ناقص ہے، کیا وہ خبر کذب اور بہتان پر مبنی ہے، یا وہ خبر حقیقت سے ہٹ کر ہے۔ پھر خبر سے متعلق یہ جائزہ لینا ضروری ہے، خواہ وہ خبر کسی شخص، کسی جماعت یا کسی بھی آرگنائزیشن سے متعلق ہو، یہ خبر پہنچانے والی کی بھی ذمہ داری ہے۔ اور یاد رکھ لیں اس کا ہم ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جب تک تیر کمان کے اندر ہے تو وہ آپ اس کے ذمہ دار ہیں، وہ آپ کی کنٹرول میں ہے، وہ آپ کی اتھارٹی میں ہے۔ جیسے ہی وہ تیر کمان سے خارج ہو جاتا ہے، وہ جس کو زخمی کرتا چلا جائے، چھلنی کرتا چلا جائے، نقصان پہنچاتا چلا جائے، تو سمجھ لیں کہ اس کے تمام کانسیکوینسز میں آپ بھی شامل ہیں۔ اس لیے سوشل میڈیا ایک تیر ہے کمان میں ہو تو جب بھی ہو تو آپ اس کی جانچ پڑتال کریں۔ سوشل میڈیا ایتھکس کو بروئے کار لائیں اور غور و خوض کریں، اس کا جائزہ لیں، اس کا تجزیہ کریں۔ اب تجزیہ کن کن پہلوؤں پر ہو سکتا ہے، یہ ہم سب سے پہلے یہ بات کر چکے ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے کس بات پہ تجزیہ کرنا ہے، تحقیق کرنی ہے کہ یہ بات جو آپ پھیلا رہے ہیں، کوئی بھی پوسٹ، کوئی بھی ویڈیو، کوئی بھی تحریر، اس کو پہنچا کے دیکھیں وہ سچ ہے یا نہیں، سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ اس کے بعد اس کو پہنچانے والا ذریعہ دیکھیں، وہ جس ذریعے سے پہنچا رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے یا نہیں۔ بغیر تحقیق کے آپ نے کوئی بھی خبر شیئر نہیں کرنی۔ اس کے بعد دوسری جو بات آتی ہے دیکھنے میں کہ جن باتوں کا ہم سے ریلیونس ہی نہیں، یعنی جس بات کا ہم سے تعلق ہی نہیں ہوتا، ہم بعض اوقات ان کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں اور شیئر کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ ان کا ہماری ذات کے ساتھ، ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارے خیال، کسی بھی چیز کے ساتھ اس کا تعلق ہی نہیں ہوتا، لیکن بس ویسے ہم ٹائم پاس کے لیے اس کو دیکھ بھی رہے ہیں، سین کر رہے ہیں، اسے شیئر کر رہے ہیں، اسے لائک کر رہے ہیں، اس پہ کامنٹ کر رہے ہیں، اور یہ اس سے ہمیں نہیں فرق پڑتا کہ اس پہ کسی کی عفت پہ حملہ ہو رہا ہے، اس میں کسی کی بدنامی ہو رہی ہے، یا اس میں کچھ لغویات ہے، کچھ بھی ہے، ہم بالکل ان باتوں کو بھلا کر سوچے سمجھے بغیر شیئر کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی غیبت، برائی، لغویات، فحش گوئی یا ایسی ویڈیو، ایسی ریل ہے جو ہم شیئر کر رہے ہیں، سٹیٹس لگا رہے ہیں، تو یہ آپ گناہ کو سپریڈ کر رہے ہیں، آپ گناہ پھیلا رہے ہیں، آپ برائی پھیلا رہے ہیں، اور جس نے برائی کی کوئی تحریر لکھی یا ویڈیو بنائی اسے تو گناہ ملے گا ہی، لیکن جس نے شیئر کی اسے بھی گناہ ملے گا۔ اب اسے کیسے گناہ ملے گا؟ جیسے آپ کوئی بھی، جیسے صدقہ جاریہ میں ہم کہتے ہیں کسی نے کوئی نیکی کی تو آپ نیکسٹ کسی اور کو وہی اچھی بات بتاتے ہیں تو آپ کو تو اس کو تو ثواب ملے گا ہی ملے گا، لیکن جو آگے اسے پھیلا رہا ہے اس نیکی کو، اسے بھی ثواب ملے گا۔
تو برائی بھی ایسے ہی ہے کہ آپ کوئی برائی بات پھیلا رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں، اور وہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے، برائی پر مبنی ہے، جھوٹ پر مبنی ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، فحش گوئی ہے، لغویات ہیں اس میں، اور آپ اسے شیئر کر رہے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس کا گناہ آپ کو بھی ملے گا، اور اس کے بعد آپ اسے شیئر کرتے چلے جائیں، اس کے جتنے ویوز ہوں گے ان کا بھی گناہ آپ کو ہوگا، اور یہ گناہ جاریہ ہے، جیسے صدقہ جاریہ ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگ جیسے فوت ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، تو انہوں نے کچھ اپنے لیے شیئر کیا ہوا ہوتا ہے، انہوں نے کچھ صدقہ جاریہ کیا ہوا ہوتا ہے، انہوں نے کچھ اچھے اعمال کیے ہوئے ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے ان کی آخرت بھی سنور جاتی ہے، ان کی قبر بھی سنور جاتی ہے، ان کی اگلی منزل آسان ہو جاتی ہے، جو نیکسٹ دنیا میں ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم سوشل میڈیا کا یوز بلا سوچے سمجھے اور کریں گے تو کیا ہماری آخرت کیسی ہوگی؟ تو آج کے جو سیشن کا میں کہتی ہوں کہ ہمارا جو سب سے بڑا ایک پوائنٹ ہے، ایک جو مقصد ہے اس کو کرنے کا، کنڈکٹ کرنے کا، اور میری سوچ بھی اس ٹاپک پہ اسی لیے آئی کہ ہم اپنے ہر شخص اپنا جائزہ لے کہ کیا وہ سچ بولتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے، سوشل میڈیا سے ہٹ کے بھی، اور سوشل میڈیا پہ بالخصوص ہر شخص اپنا جائزہ لے۔ پھر آپ اپنے سوشل اکاؤنٹس کو چیک کریں، آپ دیکھیں آپ کے کہاں کہاں پہ اکاؤنٹس ہیں، پھر آپ دیکھیں آپ نے ان پہ کوئی ایسی بات پوسٹ تو نہیں کی ہوئی، کوئی ایسی ویڈیو، کوئی ایسی ریل آپ نے نہ شیئر کی ہوئی ہو، اس کے بعد کوئی ایسی بات جو آپ نے تو نہیں تحریر کی، آپ نے پوسٹ نہیں کی، لیکن آپ نے کسی کی شیئر کی ہو، کوئی بھی ایسی تحریر، کوئی ایسی ویڈیو، کوئی ایسی ریل جو آپ نے کسی اور کی شیئر کی ہو، تو آپ اسے ریموو کر دیں۔ تو اس میں بس یہی ایک مقصد ہے کہ آپ آج سے اپنا ایک الگ سے معیار بنائیں، آپ اپنی ایک الگ سے پہچان بنائیں۔ وہ تھا ایک محاورہ تھا کہ کواں چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا۔ یہ نہ بھولے کہ آپ کون ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو مختلف کوالٹیز دے کے پیدا کیا، اور اللہ رب العزت نے ہر انسان کے درمیان یہ مادہ رکھا، یہ خاصہ رکھا کہ وہ اپنی اچھائی اور برائی کو پہچان سکے۔ خیر اور شر کا مادہ ہر انسان میں موجود ہے، تو آپ یہ مت بھولیں کہ یہ آپ کون ہیں۔ آپ کو سوشل میڈیا جس طرف لگایا آپ اس طرف نہ جائیں۔ جیسے ایک واقعہ ہے کہ ایک شیر کا بچہ تھا، وہ اپنی ماں سے بچھڑ گیا، گم ہو گیا، اس کی ماں کو کوئی شکاری شکار کر کے لے گیا۔ وہ بچہ اب اس بکریوں کا ریوڑ آ رہا تھا کہیں سے، تو اس بکریوں کے ریوڑ نے اڈاپٹ کر لیا۔ اب وہ شیر کا بچہ ہے لیکن بکریوں کے پاس اڈاپٹڈ آ گیا، ان کی آغوش میں آ گیا، اب وہاں پرورش پانا شروع ہو گیا، ان میں رہنا، گھاس پھوس کھانا، وہی لینگویج بولنا، اور رفتہ رفتہ اپنی زبان بھول گیا، کیونکہ اسے تو اس کی ماں نے سکھانی تھی، اس کے باپ نے سکھانی تھی، اس کے رشتہ داروں نے سکھانی تھی، اس کے کولیگز نے سکھانی تھی، اس کے محلے والوں نے سکھانی تھی، تو ان میں سے تو کوئی اس کے ساتھ رہا ہی نہیں۔ وہ اپنا کنبہ تو چھوڑ گیا، بچھڑ گیا، تو جو ماحول اسے ملا اس نے وہی بولی بولنی شروع کر دی۔ اب وہ بھی میں کرتا بکری کی طرح، اسی طرح دم ہلاتا، اسی طرح چلتا، اسی طرح گھاس پھوس کھاتا، پانی پیتا۔ تو رفتہ رفتہ ایک شکاری گزرا، اس نے دیکھا کہ ایک بکریوں کا ریوڑ ہے اور ان میں ایک شیر کا بچہ ہے۔ وہ حیران ہوا، اس کے قریب گیا اور اس سے جا کر اس نے پوچھا کہ اس نے کہا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں بکری ہوں۔ اس نے کہا تمہاری زبان کیا ہے؟ اس نے کہا میں۔ اس نے کہا کھاتی کیا ہو؟ اس نے کہا گھاس پھوس کھاتا ہوں۔ اس نے دیکھا کمزور ہو گیا ہے، اور اس میں وہ طاقت نہیں، وہ گرج نہیں، وہ چمک نہیں، وہ جرت نہیں، وہ عزت نفس نہیں، وہ خودداری نہیں، وہ اوصاف نہیں، وہ خصلت نہیں، وہ بیچارہ بکری نظر آ رہا ہے۔ یہاں بھی کئی شیر بکری بن چکے ہیں، تو وہ بھی بکری نظر آ رہا ہے۔ اس نے کہا تم بکری نہیں ہو؟ اس نے کہا بکری ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ تمہارے ماں باپ کون تھے؟ تو اس نے کہا بکری اور بکرے ہی تھے، اسی خاندان سے تھے۔ کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا انہی کے کنبے سے آیا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، میرے ساتھ چلو۔ وہ اسے دریا کے کنارے لے گیا، وہاں سایہ پڑ رہا تھا۔ اس نے کہا مجھے دیکھو میں کون ہوں؟ اس نے کہا تم مجھ سے مختلف ہو۔ اس نے ایک بکری پکڑی، اس سے کہا دیکھو یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ بکری ہے۔ اس نے کہا یہ جو تم کہہ رہے ہو بکری ہے یہ ہے۔ اس نے کہا اب تمہارا چہرہ دکھاتا ہوں۔ جب اسے چہرہ دکھایا، اس نے کہا پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو
اس شیر کے بچے نے کہا کہ میں اس سے مختلف ہوں. تو اس شخص نے کہا جو میں کرتے ہو وہ اس بکری کی زبان ہے اور تمہاری زبان کچھ اور ہے، اور تمہیں اپنا نہ باپ ملا نہ ماں ملی نہ لیڈر ملا سمجھانے والا نہ تمہاری پرورش کرنے والا ملا. تم ان بکریوں میں رہ کر انہوں نے تمہیں بکری بنا دیا. اصل میں وہ کیا تھا؟ شیر کا بچہ. اصل میں تم کون تھے؟ شیر کے بچے. تو یہ بات بتانے کا مقصد، کہاوت یہ پوری بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جو شیر ہوتے ہیں وہ شیروں جیسی زندگی بسر کرتے ہیں. نہ وہ بکری بن سکتے ہیں، نہ کوئی بکری بنا سکتا ہے، اور نہ بکری جیسی سوچ سکتے ہیں. وہ جیتے بھی شیروں کی طرح ہیں اور مرتے بھی شیروں کی طرح ہیں. تو یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو بھی ہمیں بات ہم دیکھتے ہیں کہ جو جس طرف ہوا کا رخ جس طرف دیکھا وہیں پہ چل دیے، تو ہم نے یہ نہیں دیکھنا، ہم نے اس طرف نہیں چلنا. اب ایک اور بات ہم نے اس میں پڑھی، ہم نے دیکھی، ہم نے اپنے پوائنٹس میں دیکھا تھا کہ سوشل میڈیا، نیکی اور گناہ آپ کس طرف جا رہے ہیں. اب اس میں ہم دیکھیں تو سوشل میڈیا کے پھیلانے میں جب آپ کوئی بھی خبر دیکھیں، پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ کوئی نیوز ہے ایسی نیوز ہے کہ جو آپ پھیلانے جا رہے ہیں اس میں وہ سچ پر مبنی ہے، حقیقت پر مبنی ہے، وہ جھوٹ نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی لغو بات نہیں ہے، غلط بات نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں کہ کیا اس خبر کے پھیلانے میں فائدہ زیادہ ہے یا روکنے میں فائدہ زیادہ ہے، یہ پیمانہ آپ لیں. پھر اگر اس کے پھیلانے سے کسی مخالف فریق کو اپنا کام کرنے کا فائدہ ہو جائے تو انسانیت کے بھلے کے بجائے تو آپ اسے شیئر کریں. لیکن اگر انسانیت کے بھلے کے بجائے نقصان زیادہ ہو تو روک دیں، پھر اسے مت پھیلائیں. کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو کوئی بھی اللہ اور روز قیامت پر ایمان لاتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر خیر کی بات ہے تو کر دے، اور اگر خیر کی بات نہیں تو بل یسمت، یہ ورڈز آئے ہیں کہ خاموشی اختیار کرے. خاموشی اختیار کر لینا بعض اوقات بیان کرنے، کچھ بھی تحریر کرنے، پوسٹ کرنے یا شیئر کرنے سے بہتر ہے. اگر کوئی خبر، اب ایک سوال یہاں پہ یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہم کہیں کہ ہم نے انجانے میں کوئی خبر ہم نے شیئر کر دی. اب ہمیں خبر نہیں تھی کہ وہ خبر جھوٹی تھی، ہمیں معلوم نہیں تھا، ہمارے علم میں نہیں تھا کہ وہ خبر سچ تھی یا جھوٹ تھی، تو ہم نے اسے شیئر کر دیا. کیونکہ سوشل میڈیا از جسٹ دا میٹر آف سنگل کلک. سو آپ نے اسے کیا کر دیا؟ شیئر کر دیا، ابلاغ کر دیا. وہاں سے سینکڑوں لوگ شیئر کر رہے ہیں، شیئر در شیئر کرتے چلے گئے. اس میں کسی کی انا شامل تھی، کسی کا بغض تھا، کسی کا کینہ تھا، کسی کی دشمنی تھی، کسی کی چھپی ہوئی زیادتی تھی جس سے آپ بے خبر تھے، اور آپ نے بے خبری میں آپ اسے شیئر کر بیٹھے. تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن پاک میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ سورہ حجرات میں ہی آیت نمبر 6 میں ہی آگے اس کا تذکرہ ہے کہ ان تصیبوا قوما بجہالہ، کہ اگر اپنی جہالت یا کم عقلی کے باعث کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھے تو پھر بھی ذمہ دار بھی آپ ہی ہوں گے، تو پھر بھی ذمہ دار آپ ہی ہوں گے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ خبر کی تحقیق کر لی جائے. فتبجنوا کا ورڈ آیا ہے کہ خبر کی تحقیق کر لی جائے. تو آپ جب بھی کوئی بھی ایسی بات آپ ویڈیو بنائیں یا پوسٹ شیئر کریں تو آپ پہلے اس کی تحقیق لازمی کریں. فتبجنوا کے ورڈ ہے کہ تحقیق لازمی کریں، اس کی تحقیق آپ نے لازمی کرنی ہے. ہم نے اس پہ بات کر لی. اب ایک سروے ہے انٹرنیشنلی، اس کے کچھ فگرز کیلکولیٹ ہوئے ہیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. یہ تو میں نے آپ کے سامنے ایک اسلامک پوائنٹ آف ویو رکھا تھا. اب اس سے تھوڑا ہٹ کے ایک سروے، اس کے میں کچھ آپ کے ساتھ فگرز جو ہیں کیلکولیٹ ہوئے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ نارمل لائف میں ایک شخص یا کوئی بھی اسٹوڈنٹ جو جاب بھی کرتا ہے، اسکول جاتا ہے، یونیورسٹی جاتا ہے، کالج جاتا ہے، واپس گھر آئے تو وہ 3 سے 4 گھنٹے وہ سوشل میڈیا پہ اسپینڈ کرتا ہے. یہ سروے ہوا. اور لیکن یہ ٹی وی پہ تھا کہ 3 سے 4 گھنٹے وہ ٹی وی کو دیکھتا ہے. لیکن جب سوشل میڈیا آ گیا تو اگر وہ 3 سے 4 گھنٹے کوئی پروگرام دیکھ رہا ہے، کوئی ڈرامہ یا کچھ بھی دیکھ رہا ہے تو وہ اس کے ڈبل ہو گیا، 8 گھنٹے ہو گئے. لیکن یہ بہت منیمم بتا رہی ہوں، اس سے زیادہ ہی یوز ہوتا ہے. اور پھر
اگر کوئی شخص سوشل میڈیا کا زیادہ استعمال کرتا ہے تو وہ اس سے زیادہ ہو جائے گا، اور جب اس کو کیلکولیٹ کیا، اس کی کیلکولیشن کی، تو پورے سال میں جو آپ ایک شخص کم و بیش اگر 3 سے 4 گھنٹے کا حساب لگایا جائے تو سوشل میڈیا کا ایک نارمل شخص جو یوز کرتا ہے وہ 1000 گھنٹے یوز کرتا ہے. اور پھر اگر 8 گھنٹے کے حساب سے ہم لگائیں حساب، تو ایک شخص، نارمل شخص، سوشل میڈیا کا استعمال ایک سال میں 2000 گھنٹے کرتا ہے. اور اگر آپ اسکول، کالج یا یونیورسٹی کی بات لیں کہ وہاں پہ اس کی کیلکولیشن کی گئی کہ وہاں پہ کتنا وقت گزارا جاتا ہے، تو وہاں پہ آپ سالانہ 800 گھنٹے گزارتے ہیں. اب دیکھیں کس کا انفلوئنس زیادہ ہے، کسی بھی انسان پہ، کسی اسٹوڈنٹ پہ سوشل میڈیا کا انفلوئنس زیادہ ہے، یا جو وہ کسی ادارے میں جا رہا ہے، کسی انسٹیٹیوشن میں جا رہا ہے، اس کا انفلوئنس اس پہ زیادہ ہے. اوبویسلی سوشل میڈیا کا انفلوئنس زیادہ ہے. لیکن اگر ہم سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو سوشل میڈیا کن کے ہاتھوں میں ہے؟ ہم سب مسلمان ہیں، تو سوشل میڈیا کن کے ہاتھوں میں ہے؟ ان کو بنانے والے کون ہیں؟ ان کے جو کوئی بھی آپ اکاؤنٹ لے لیں تو اس کا جو آنر ہے وہ کون ہے؟ آپ ایک قسم کے یہودی ایجنٹس ہی ہم کہہ سکتے ہیں. تو وہ بنانے والے ہیں لوگ کہ جو ہمارے مذہب پہ ہی نہیں، جو مسلمان ہی نہیں. اور پھر چلے اس بات کو تو ہٹ ہی دیں کہ ہم سوشل میڈیا کا استعمال تو ہم نے کسی نہ کسی طرح کرنا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم سوشل میڈیا کا استعمال کریں ہی نہیں، آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، ضرور اٹھائیں، لیکن آپ دیکھیں کہ آپ نے اس کا استعمال کیسے کرنا ہے. پھر کہ آپ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں تو اس پہ آپ دیکھیں آپ کیا چیز دیکھتے ہیں. ایڈز آ رہے ہیں، جوتے آ رہے ہیں، کپڑوں کے ڈیزائن آ رہے ہیں، فیشن آ رہا ہے، میک اپ آ رہا ہے، بیوٹی کریمز آ رہی ہیں، آپ کپڑوں کے نئے نئے انداز آ رہے ہیں، موبائلس، یعنی یہ ساری چیزیں تو ہم اگر دیکھیں تو ہم کن یہ لغویات ہی ایک قسم کی یعنی ہم اپنا بیشتر ٹائم ان پہ ضائع کر دیتے ہیں اس بات کو سوچے سمجھے بغیر کہ ہماری جس چیز میں ہمارا انٹرسٹ بھی نہیں ہے، ہماری دلچسپی بھی نہیں ہے، ہمارا ریلیونس بھی نہیں ہے اس کے ساتھ، ہم اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، اس کو بھی ہم سین کر رہے ہیں، اس کو بھی ہم اسکرول کر رہے ہیں، اس کو بھی ہم دیکھتے چلے جا رہے ہیں. تو اس سے کیا ہے کہ ٹائم کا بہت زیادہ ضیاع ہے. اسی طرح قرآن پاک میں اللہ رب العزت ایک اور جگہ فرماتے ہیں، سورہ احزاب کی آیت ہے یہ، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرا کرو اور صحیح اور سیدھی بات کیا کرو. تو اگر اس آیت کریمہ کو دیکھیں تو کیا ہم صحیح اور سیدھی بات کرتے ہیں یا پھیلاتے ہیں، یا ہم صرف سنی سنائی پہ جاتے ہیں؟ اور اس میں اس کی تشریح میں یہی ہے کہ ہماری گفتگو واضح ہو، درست ہو. پہلے تو ہم بولیں، تبھی کہتے ہیں نا کہ آپ بولیں تو اس سے پہلے آپ تولیں، بولنے سے پہلے تولیں، سوچیں، اس کے بعد آپ مبہم گفتگو نہ کریں. لائک آپ کی جو کنورسیشن ہے وہ کلیئر ہونی چاہیے. اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حلال کھلا ہوا ہے اور حرام بھی کھلا ہوا ہے. یہ سوشل میڈیا بھی ہمارے سامنے ایسے ہی ہے، اور ان دونوں کے درمیان بعض چیزیں شبہ کی ہیں جن کو بہت لوگ نہیں جانتے کہ حلال ہیں یا حرام ہیں. یعنی کوئی ایسی بات ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم کہ وہ حلال ہے یا حرام. پھر جو کوئی شبہ کی چیزوں سے بھی بچ گیا اس نے اپنے دین اور عزت دونوں کو بچا لیا، اور جو کوئی ان شبہ کی چیزوں میں پڑ گیا اس کی مثال اس چرواہے کی ہے جو شاہی محفوظ چراگاہ کے آس پاس اپنے جانوروں کو چرائے. وہ قریب ہے کہ کبھی اس چراگاہ کے اندر گھس جائے اور شاہی مجرم قرار پائے. سن لو، ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، تو اللہ کی چراگاہ اس کی زمین پر حرام چیزیں ہیں، پس ان سے بچو. اور اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ سن لو، بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہو گیا تو سارا بدن درست ہو گیا، اور جہاں بگڑا تو سارا بدن بگڑ گیا. سن لو، وہ ٹکڑا آدمی کا دل ہے.
اب بعض اوقات ہم سوشل میڈیا کے یوز میں، واٹس ایپ میں، چیٹنگ میں، یہ اسپیشلی اسٹوڈنٹس کے لیے، یا ٹیچر اینڈ اسٹوڈنٹ کے ریلیشن شپ پہ میں تھوڑی سی یہاں پہ بات کروں گی، اور کولیگس کے ریلیشنس کو بھی ہم اس میں لے سکتے ہیں، کہ آپ جب کسی سے بات کرتے ہیں تو آپ کو نہیں پتا کہ آپ کوئی بھی بات کر رہے ہیں، اسٹارٹ کر رہے ہیں، آپ یہ بھول جاتے ہیں محرم اور نامحرم کے فرق کو. تو آپ کو یہ آپ کے پاس لمیٹیشنز ہونی چاہیے. تو اس کے لیے ایک فارمولہ ہے PPL کا، کہ پرپز فل، پبلک اینڈ لمیٹڈ. یعنی آپ جب بھی کوئی بات کریں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ پرپز فل بات کرنی ہے. یعنی آپ کی بات کا کوئی پرپز ہو، کوئی مقصد ہو. بے مقصد کوئی بات نہیں ہوتی، لغو بات ہوتی ہے، لا معنی بات. تو آپ کی جو بھی آپ بات کریں، کسی سے بھی آپ بات کریں، اسپیشلی آپ اپنے ٹیچرز کے ساتھ، آپ انسٹا پہ، آپ ٹویٹر پہ، آپ چیٹ میں کوئی بھی بات کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ بھی آپ بات کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے تو وہ پرپز فل ہونی چاہیے. اس کے بعد پبلک، آپ کوئی بھی بات کریں تو وہ یعنی پبلک میں بات کریں. آپ اکیلے اور تنہائی میں کسی نامحرم کے ساتھ بات نہ کریں. پھر لمیٹڈ، آپ کی بات لمیٹڈ ہونی چاہیے. تو یہ ایک اپنا کرائٹیریا بنانے، یا آپ اپنا ایک فارمولہ بنانے PPL، کہ پرپز فل، پبلک اینڈ لمیٹڈ. اب اس کے پیچھے ایک وجہ ہے کہ تنہائی میں کیا جانے والا گناہ اور نیکی دونوں پبلک ہو کر رہتی ہیں. کتنی بڑی بات ہے. جب میں نے یہ بات پڑھی تو میں سوچتی رہ گئی کہ ہم بالکل سوچے سمجھے بغیر، ہم کہتے ہیں کسی کو نہیں پتا چلنا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا سین کر رہے ہیں، ہم کیا دیکھ رہے ہیں، ہم کیا بات کر رہے ہیں، ہم کس سے کیا بات کر رہے ہیں. ہمارے پیرنٹس کو نہیں پتا چلنا، ہمارے بہن بھائیوں کو، ہمارے جو رہنما ہیں، جو ہمارے گائیڈرز ہیں، جو ہمارے ٹیچرز ہیں، کسی کو نہیں پتا چلنا. لیکن یہ کیا بات ہے کہ تنہائی میں کوئی آپ بات جو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ رب العزت کی ذات دیکھ رہی ہے. اللہ رب العزت کی ذات تو ہر جگہ موجود ہے نا. اور اب جو بھی آپ بات کر رہے ہیں، چاہے وہ نیکی ہے یا گناہ، اس نے پبلک ہو کر رہنا ہے. پھر آپ دیکھ لیں کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں، اپنا محاسبہ کریں. پھر خیر اس کو ملتی ہے جو خیر کی کوشش کرتا ہے. شر سے وہی بچ سکتا ہے جو شر سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. تو ہم اگر کوشش ہی نہ کریں، ہم کہیں کہ نہیں ہم سے نہیں ہو سکتا، تو پھر تو کبھی بھی نہیں ہوگا. تو ہم نے بچنے کی کوشش کرنی ہے. اب شر میں مبتلا ہونے سے متعلق حضرت عمر کا ایک فرمان ہے کہ جو شخص شر کو نہیں جانتا تو بہت امکان ہے کہ وہ اس میں مبتلا ہو جائے. یعنی آج ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہم اس بارے میں جانتے ہی نہیں. آپ کو معلوم ہے کہ وہ شر ہے، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے. میں یہ نہیں کہتی کہ آپ کو کسی بھی چیز کے بارے میں علم نہ ہو، آپ کو ہر چیز کے بارے میں علم ہو. حضرت عمر فاروق یہی بیان کر رہے ہیں کہ جو شخص شر کو نہیں جانتا، شخص کو جانتا ہی نہیں، تو بہت امکان ہے کہ وہ اس میں مبتلا ہو جائے. تو آپ نے اس کا جائزہ لینا ہے. اس کے بعد آپ کی کوئی بھی ٹاک ہے وہ اسٹریٹ فارورڈ ہونی چاہیے. آپ کسی سے بات کر رہے ہیں، بہت کمپریہنسو ہونی چاہیے، کلیئر ہونی چاہیے، اپروپریٹ ہونی چاہیے، آنریبل ٹاک ہونی چاہیے، ٹروتھ فل ٹاک ہونی چاہیے. جو قولاً سدیدہ، قرآن پاک میں ایک لفظ آیا نا قولاً سدیدہ، کہ صحیح اور سیدھی بات کرو. A balanced, true and very clear talk is called قول سدید، جو قرآن پاک میں. اس کے بعد ہم بات کریں کہ جب بھی ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں، یہاں پہ اب دیکھنے میں آ گیا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جسٹ دیکھتے ہیں اور ہمیں نہیں پتا کہ ہم یوٹیوب پہ کیا دیکھ رہے ہیں. ایون ہر ایک کو اپنا پتہ ہے کہ ہم کیا دیکھتے ہیں، ہر شخص کو ہی. اور جب ہم کچھ بھی دیکھ رہے ہیں، کوئی ایسی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، انجانے میں ہماری آنکھوں کے سامنے آ گئی لیکن ہم اسے دیکھ رہے ہیں. اگر آپ کے سامنے کوئی ایسی ویڈیو آ جائے تو آپ اسے نہ دیکھیں، آپ فوراً سے اسے نگاہیں ہٹا لیں. جو آپ کا جو گناہ اور برائی شروع ہی آنکھوں سے ہوتی ہے. نظر اور نگاہ شیطان کے تیر ہیں، دشمن ہیں ہمارے. بات سٹارٹ ہی دیکھنے سے ہوتی ہے. تو آپ کیا جب آپ دیکھتے ہیں، نمبر 1 سٹیپ پہ آپ دیکھتے ہیں، اس کے بعد ڈوپامین جو ہمارا ایک ہارمون ہے، اس سے ہماری ایکسائٹمنٹ جڑ جاتی ہے. ہم اس کے ساتھ ہم فیل کرتے ہیں کہ ہم ایکسائٹ ہو رہے ہیں، ایکسائٹمنٹ ہمیں مل رہی ہے، اور پھر فیلنگس ہماری بن جاتی ہے.
تو یہ ایک جو محبت اگر ہم اسے لیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اس شخص سے محبت ہو جاتی ہے جو ہماری قسمت میں نہیں ہوتا، یا ہمیں اس شخص سے محبت ہو جاتی ہے جس سے نہیں ہونی چاہیے، تو اس کے لیے میں یہی آپ سے کہوں گی کہ جو ہماری سب سے پہلا امام ابن قیم ہے، بہت بڑے امام گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ محبت بھی انسان کے اپنے اختیار میں، کہ آپ جتنا سوچیں گے جس شخص کے بارے میں، پہلا سٹیپ تھا سین، کہ ہم کسی کو دیکھیں، دیکھنے کے بعد پھر وہ ڈوپامین ہارمون میں ہمارے کنورٹ ہو جاتا ہے، پھر فیلنگ بن جاتی ہے کہ آپ فیلنگ یا لائک ایک فیلنگ بن جاتی ہے، پھر آپ کی تھاٹس، آپ سوچتے ہیں، آپ جس بات کو جتنا سوچیں گے وہ آپ پہ اتنا حاوی ہوگی، پھر ایکشن بنتے ہیں، پھر نیچر، اور پھر اس کے ریزلٹس آپ کے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے سب سے پہلے دیکھنے پہ ہی قابو پانا ہے۔ اس کے بعد فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس کا مقصد دنیا حاصل کرنا ہوتا ہے، اللہ اس کے کام بکھیر دیتا ہے اور محتاجی کو اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے، اور اسے دنیا سے صرف اتنا ہی ملتا ہے جتنا اس کے مقدر میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ اور جس کا مقصود آخرت ہو تو اللہ اس کے معاملات ٹھیک کر دے گا، اس کے دل کو بے نیازی عطا کرے گا، اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے۔ اب گفتگو، بات چیت اور چیٹنگ کے معیار کے مطابق ایک حدیث مبارکہ ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے یا تو بھلی بات کہے یا پھر خاموش ہے۔ یہ ہم پہلے اس پہ بات کر چکے ہیں۔ اب بھلی بات یا سیدھی بات کیا ہے؟ وہ یہی کہ آپ ایسی کوئی بات نہ کریں، نہ آپ پوسٹ کریں، نہ شیئر کریں جس سے آپ کو لگے کہ اس سے معاملات بگڑ سکتے ہیں، کسی کے معاملات، یا کسی کی عفت کا معاملہ ہے، کسی کی عزت کا معاملہ ہے، تو آپ اس سے پرہیز کریں، آپ اس کو شیئر نہ کریں، آپ اس کو لائک نہ کریں، آپ اس پہ کامنٹ نہ کریں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم تو جیسے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہوتے ہیں نا، کہ کسی کی بھی اس کا، کہ کسی پہ کوئی بات ہوتی گئی تو ہم نے اس پہ کامنٹ لازمی کرنا ہے، ہم نے اپنا اوپینین اس پہ لازمی دینا ہے۔ اب سیدھی بات کا فائدہ کیا ہے کہ عمل نیک ہو جاتا ہے، انسان کے معاملات بگڑنے سے بچ جاتے ہیں، اور پھر انسان گناہ سے محفوظ رہتا ہے، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اسی طرح زندگی گزارنے کے تین اصول آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں، کہ تین باتوں کی ہدایت اہل خیر کو کیا کرتے ہیں کہ جس کسی نے اپنی آخرت کے لیے عمل کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیاوی امور میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جس نے اپنی خلوت کی اصلاح کی، اللہ تعالیٰ اس کی جلوت کی اصلاح فرما دیتا ہے۔ اتنا خوبصورت مجھے یہ پوائنٹ لگتا ہے کہ جس نے اپنی خلوت کی اصلاح کی، جس نے اپنی تنہائی کو پاک کر لیا، جس نے اپنی خلوت کو پاک کر لیا، اصلاح کر لی اس کی، تو اللہ رب العزت اس کی جلوت کو اس کے لوگوں کے سامنے اس کی اصلاح فرما دیتے ہیں۔ اور تیسرا پوائنٹ کہ جس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اپنے مابین معاملات کی اصلاح کی، اللہ اس کے اور لوگوں کے مابین معاملات کی اصلاح فرما دے۔ تو یہ آپ زندگی گزارنے کے تین اصول، آپ کہیں پہ بھی کوئی بات کریں، شیئر کریں، پوسٹ کریں، جو بھی کریں، تو آپ نے ان کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اسی طرح تنہائی میں کیے جانے والے گناہ سے متعلق ایک حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ کے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو فضا میں اڑتے ہوئے ذرے کی طرح بنا دے گا۔ حضرت ثوبان نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کا حال ہم سے بیان فرمائیے اور کھول کر بیان فرمائیے تاکہ لا علمی اور جہالت کی وجہ سے ہم ان میں سے نہ ہو جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جان لو کہ وہ تمہارے بھائیوں میں سے ہی ہیں اور تمہاری قوم میں سے ہیں، وہ بھی راتوں کو اسی طرح عبادت کرتے ہیں جیسے تم عبادت کرتے ہو، لیکن وہ ایسے لوگ ہیں کہ جب تنہائی میں ہوں گے تو حرام کاموں کا ارتکاب کریں گے۔ تو دیکھیں، آپ کو اب آپ دیکھ لیں، اپنا اپنا تجزیہ کریں، اپنا اپنا جائزہ لیں، اپنا اپنا محاسبہ کریں کہ آپ کو سوشل میڈیا کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اور پھر آخری بات میں یہاں پہ اپنا اینڈ بھی کروں گی کہ نیکیاں روشنی ہیں اور گناہ اندھیرا۔
اور ایک بات آپ اس کو اپنا کلیہ بنا لیں کہ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، وہ فقط اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کریں. آپ ڈاکٹر ہیں، آپ سائیکولوجسٹ ہیں، آپ ٹیچر ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ وکیل ہیں، آپ کسی بھی مکتبہ فکر سے، آپ کچھ بھی ہیں، آپ کسی بھی فیلڈ سے ہیں، آپ کا جو ذہن ہے، آپ کی جو سوچ ہے، اس میں یہی ہونا چاہیے کہ آپ نے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے سب کچھ کرنا ہے. اور یقین مانیں کہ اللہ رب العزت کی ذات اگر راضی ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی کامیابی نہیں، اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں. آپ سوشل میڈیا یوزر ہیں، وہاں پہ بھی آپ نے یہی دیکھنا ہے کہ اگر اللہ رب العزت کی ذات آپ سے راضی ہے تو اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں، اس سے بڑی کوئی سکسیس نہیں. اور اگر اللہ رب العزت کی ذات ناراض ہے تو پھر اس سے بڑی کوئی ناکامی نہیں، اس سے بڑا کوئی فیلئر نہیں. اب آپ کہیں گے کہ ہم اپنی اپنی فیلڈ میں یہ کیسے دیکھیں؟ تو آپ ہر شخص کو پتہ ہے کہ میں کہاں پہ کھڑا ہوں. ہر شخص حلال اور حرام کی پہچان بھی رکھتا ہے، اور سچ اور جھوٹ کی تمیز بھی. اور اپنے اپنے سوشل اکاؤنٹس، یہاں پہ اس لیکچر کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ اپنے اپنے سوشل اکاؤنٹس کی چھان بین کریں. آپ دیکھیں کہ آپ اگر اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں یا آپ کے انڈر اب آپ تک یہ تعلیمات پہنچ چکی، آپ کے علم میں آ چکی یہ سب باتیں، تو اب آپ پر یہ فرض ہو گیا کہ آپ نے یہ واجب ہو گیا آپ پر کہ جو لوگ آپ کے انڈر ہیں آپ انہیں بتائیں، آپ انہیں اویئر کریں کہ آپ نے ان چیزوں کا استعمال کیسے کرنا ہے. ایون آپ ایک بچے کے ہاتھ میں موبائل دے رہے ہیں اور بچہ اس پہ جو مرضی دیکھے، آپ اسے مانیٹر نہیں کر رہے. آج کل ماؤں کے پاس ٹائم نہیں ہے، آج کل پیرنٹس کے پاس ٹائم نہیں، کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ کوئی بچہ جو ہے وہ سوشل میڈیا کا یوز کیسے کر رہا ہے، وہ یوٹیوب پہ کیا دیکھ رہا ہے، وہ موبائل پہ کیا دیکھ رہا ہے، کوئی بھی نہیں انہیں مانیٹر کرنے والا. اور پھر جب کوئی بات بگڑ جائے تو پھر ہم بچوں کو بلیم کرتے ہیں. تو یہ بلیم بچوں کو نہیں، یہ پیرنٹس کو کرنا چاہیے کہ انہوں نے مانیٹر کرنا ہے، انہوں نے دیکھنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کس سائڈ پہ لے کے جا رہے ہیں. ہم نے انہیں کیا بتانا ہے کہ کیا چیز آپ نے دیکھنی ہے اور کیا چیز آپ نے نہیں دیکھنی. اور یہی بس آج کا میرا اتنا ہی تھا. اگر آپ میں سے کسی کا کوئی کوشچن ہو، آئی ہوپ آپ کو سمجھ آئی ہوگی آپ سب کو. اگر کسی کا کوئی بھی کوشچن ہے اس سے ریلیونٹ تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. جی تھینک یو میم، کافی اچھا آپ نے ایکسپلین کر دیا. باقی دیکھیں ہم جس جس کے جو کوشچن ہے مائک اینڈ میوٹ کر کے اپنا کوشچن ڈراپ کر سکتے ہیں. میڈم پوچھ سکتے ہیں. جی اگر کسی کا بھی اس میں کوئی کوشچن ہے میڈم سے ریلیٹڈ یا مجھ سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوشچن ہے تو کر سکتے ہیں ٹاپک سے ریلیٹڈ، کیونکہ 15 منٹس پڑے ہوئے ہیں. ہم 15 منٹس پہلے اسی لیے اپنا سیشن مائنڈ اپ کر دیتے ہیں کہ لائک ہم کوشچن دے سکیں. جی مائن اور یہ کیا نام ہے، پتہ نہیں کیا عجیب سے نام ہے. مائک ایک کر کے انمیوٹ کر لیں. طیبہ آپ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا نام عالیہ ہے. مجھے مطلب کوشچن یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ پیرنٹس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا بچوں کو کرنے کا نا. جی جی. آج کل کے بچوں کے اندر مطلب نیچرلی یہ ہیبٹ ہے کہ ویڈیوز دیکھتے ہیں تو وہ کھانا کھاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ویڈیوز دیکھتے ہی وہ سکون سے بیٹھے رہیں گے. اگر ان کو فون مل جائے تو وہ رونا شروع کر دیتے ہیں. اچھا تو میڈم ماں آپ ایک باپ کام کریں، آپ کائنڈلی اپنا مائک میوٹ کر لیں. جب کوئی کوشچن کرے کوشچن کے بعد آپ انمیوٹ کر کے جواب دے دیں گائڈلی، کیونکہ پھر اس طرح سے ڈسٹارشن ہو رہی ہے آواز میں نا. میں کنٹینیو کروں؟ جی جی، آپ کا کوشچن میں نے لے لیا. آپ نے یہی پوچھا کہ پیرنٹس، کیا آپ پوچھ رہی ہیں نا کہ بچے آج کل بہت زیادہ یوز کر رہے ہیں موبائل کا، کہ وہ کھانا بھی کھاتے ہیں تو موبائل دیکھ کے، لائک ویڈیو ان کے سامنے ہو تو وہ کھانا بھی کھاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ موبائل کا یوز کریں لیکن آپ ایک لمٹ رکھیں. آپ ان کو، اور اگر وہ دیکھ بھی رہے ہیں، کچھ دیکھ رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ وہ جو دیکھ رہے ہیں، آج کل کے کارٹونز بھی ایسے ہیں کہ اللہ ماشاء اللہ اگر آپ وہ کچھ دیکھ بھی رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ان میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ جو انہیں غلط راہ پہ لگا رہی ہے. آج کل جہاں پہ سوشل میڈیا برائی کی طرف لے کے جا رہا ہے وہاں پہ اچھائی کی طرف بھی لے کے جا رہا ہے. آپ انہیں اچھی چیزیں دکھا سکتی ہیں، آپ انہیں اچھی ویڈیوز دکھا سکتی ہیں، اور ان کا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں. ایک ٹائم سیٹ کر لیں کہ اس ٹائم میں ہی فقط انہوں نے موبائل کا استعمال کرنا ہے، ادروائز نہیں کرنا.
جی جی بالکل، آپ نے کہ ہم مانیٹر کریں ان کو، بٹ گائڈ کیسے کریں، دور کیسے کریں اس کو نا، کہ کوئی ایک ایسا مطلب نیچرلی ہم لوگ ہو ہمارے اندر کوالٹی کہ ہم بچوں کو بس موبائل نہ دیں انہیں، مطلب ہم اگر گائڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں تو بچوں کو بورنگ لگتا ہے کچھ بھی، مطلب ہم اسلامک بھی اگر سمجھا رہے ہوں یا جو بھی، تو ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سمجھ گئی. آپ ایسا کریں کہ آپ بچوں کو ادر ایکٹیویٹیز میں لگائیں. دیکھیں پہلے ہمارے پاس اتنے کھیل ہوتے تھے، ہم کھیلتے تھے، اس کے علاوہ ہم گارڈننگ کرتے تھے، ہم کوئی اور لائک اتنی زیادہ ہمارے پاس چیزیں ہوتی تھی کرنے کو. تو اب بالکل بچے اسٹک ہو کے رہ گئے ہیں سوشل میڈیا پہ، کیونکہ وہ پیرنٹس کو بھی یہی دیکھتے ہیں کہ ان کو بھی جب فری ٹائم ملتا ہے وہ موبائل ہی اٹھاتے ہیں. تو اور کوئی بھی ایکٹیویٹی جب نہیں ہوتی، آپ انہیں کسی اور اچھی ہیلدی ایکٹیویٹی میں انوالو کریں. آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں ان کے ساتھ، آپ ان کے ساتھ کچھ ایسا کھیل کریے جس میں وہ خوش ہوں. تو پھر اس طرح سے آپ ان کو اس سے دور کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے تھینک یو. ویلکم جی. کسی اور کا کوئی کوشچن ہینڈ ریز ہیں تو آپ کر لیں مائک انمیوٹ کر کے. میم اگر سوشل میڈیا کو ایکسیسو یوز کیا جائے لیکن پازیٹیو وے میں، تو کیا اس کے بھی نیگیٹو کنسیکوینسز ہوتے ہیں؟ آئی ایم سوری کرن، کین یو اگین؟ جی میں نے یہ کہا کہ اگر ہم سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں لیکن پازیٹیو وے میں کر رہے ہیں تو اس کے بھی نیگیٹو کنسیکوینسز ہو سکتے ہیں. نہیں، جب آپ ایک ٹائم لمٹ رکھ لیں ہیں، آپ ایک ٹائم اسپین کے اندر اس کا یوز کر رہے ہیں اور پازیٹیو وے میں یوز کر رہے ہیں تو اوبیسلی اس کے نقصانات نہیں ہوں گے. لیکن اگر آپ جو ایکسیس یوز کر رہے ہیں، لائک اگر کسی بھی چیز کا آپ زیادہ استعمال کریں گے نا تو وہ زہر ہے. وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. تو سوشل میڈیا تو اوبیسلی آپ کی دیکھ لیں ڈارک سرکلز اور جو آپ کے فزیکل اس پہ ہے، فزیکل ہیلتھ پہ اس کے کتنے لائک نقصانات ہیں اس کی وجہ سے. اس کے علاوہ بھی آپ کی بہت سارے نقصانات ہیں، لیکن مین یہی ہے کہ آپ ایک جب ٹائم اسپین رکھا ہوا اور پازیٹیو یوز کریں، کم یوز کریں، تو اس سے میرے خیال سے تو کوئی آپ کو نہیں نقصان ہوگا. اچھا یہاں جی کوئی اور؟ پہ سب لوگوں کے سامنے میں ایک اور یہاں پہ ایکٹیویٹی شیئر کرنا چاہوں گا اباؤٹ سوشل میڈیا. سوشل میڈیا ایک نشہ ہے، جس طرح سے لائک ایڈکشن اسے کہہ لیں. ایڈکشن اس طرح سے میں ایکسپلین کروں گا اس کو کہ لائک جیسے کہ سگریٹ کی ایڈکشن ہو گئی. مطلب لائک کچھ لوگوں کو کسی بھی چیز کا، فار ایگزامپل کوئی بھی نشہ کر رہا ہوتا ہے نا، یہ بھی ایک نشہ ہے سوشل میڈیا. ٹھیک ہے، جو میں کیسز ڈیل کرتا ہوں، جتنے بھی میں کیسز دیکھتا ہوں، ان سب کو اگر میں ایک پوائنٹ کے اندر رکھ کے بتاؤں نا تو سوشل میڈیا بھی ایک قسم کا نشہ ہے. اسے چھوڑنا اتنا ایزی نہیں ہے، ٹائم لگتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ایک سیکنڈ سوشل میڈیا ایک میں جب باہر تھا نا، ایک کتاب تھی میرے مائنڈ میں نہیں ہے، لیکن اس کی بہت اچھی ایک سب سے اچھی بات پتہ ہے کیا تھی؟ اس میں یہ مینشن کیا ہوا تھا کہ ایک سیکنڈ اگر آپ اپنے سیل فون کو دیکھتے ہیں نا، تو آپ اگر 4 سگریٹ اکٹھی پی لینا تو وہ آپ کے مائنڈ کو اتنا زیادہ، آپ کے مائنڈ کا ڈوپامن جو ہے انکریز نہیں کرتا ہے. جو ایک سیکنڈ آپ اپنے سیل فون کے اندر سوشل میڈیا کی ایک ویڈیو دیکھ کے اسکرول کر لیں، اس کا اتنا زیادہ مطلب کہ نقصان ہوتا ہے. تو اس چیز کو دیکھا جائے تو سوشل میڈیا بہت زیادہ ہمیں مینٹلی، میرے پاس شاید وہ پڑھا ہوا ہوگا جو میں نے لکھا تھا کہ موبائل کی جو ریز ہے وہ کس طرح سے ہمارے مائنڈ کو جو ہے ڈسٹرب کرتی ہیں. تو اس چیز کے اوپر میں آپ لوگوں کو وہ شیئر کروں گا، وہ ذرا ریڈ کیجیے گا. اس سے آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ موبائل فون کی ایک سیکنڈ کی ریز کس طرح سے ہمارے مائنڈ کو نقصان پہنچاتی ہے. اور جب ہمارا مائنڈ ڈسٹرب ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی، جب ہم مینٹلی ڈسٹرب ہوتے ہیں تو فزیکلی آٹومیٹکلی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ سوشل میڈیا کو سڈنلی آپ نہیں چھوڑ سکتے ہیں، بٹ یو کین اسٹاپ اٹ سلولی سلولی. کیسے؟ آہستہ آہستہ کر کے آپ اسے کم کر کے کم کر کے کم کر کے چھوڑ سکتے ہیں. لیکن چھوڑنا ضرور ہے اس چیز کو. یہ ایک نشہ ہے، میں سچ بتا رہا ہوں، یہ ایک نشہ ہے. آج کل زیادہ تر لوگوں کے گھر کیوں برباد ہیں، کیوں نہیں آباد ہو پا رہے ہیں؟ یہی سب سے بڑی وجہ ہے، یہی سب سے بڑی جڑ ہے کہ لوگوں کے جو ریلیشنز ہیں، وہ جو میرڈ کپلز ہیں، جو میریٹل جو ہمارے پاس ایشوز آتے ہیں، ان میں یہی ہوتا ہے کہ میرے ہسبینڈ رات کے ٹائم اب سیل فون زیادہ یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے،
اور اپنا جو ہے مجھے ٹائم نہیں دیتے ہیں. یہ وجہ میرے پاس اس طرح کے بہت کیسز آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مزید کسی کا مجھ سے کوئی کوشچن ہے اباؤٹ اس ٹاپک کو مجھ سے کر سکتے ہیں. یس سر، میں آپ کی اس پہ تائید کروں گی. بالکل، ہماری ایک ٹیچر تھی یونیورسٹی میں، تو وہ یہی کہتی تھی کہ آپ جو رات میں اسپیشلی رات کے سوشل میڈیا کا یوز کا موبائل کا کہ آپ رات میں جب آپ یوز کرتے ہیں تو لائٹس بھی اسپیشلی لائک آف ہو جاتی ہیں. تو آپ جب رات میں یوز کرتے ہیں تو اس کی کچھ ریز ہوتی ہیں جو آپ کے چہرے پہ پڑتی ہیں، اور اس سے آپ کو نہیں پتہ کہ اس کی جو ریز ہیں وہ آپ کے چہرے کو کتنا نقصان پہنچا رہی ہیں. اچھا اور یہ رات کے 8 بجے سے لے کر رات، انہوں نے میم نے، جی سر سوری میں بالکل آپ آپ بول کی رہے بات کاٹ رہا ہوں. میں اس میں ایک چیز اور ہیں. جی ایڈیشن جی کرنا چاہوں گا. جو آپ بتا رہی ہیں نا رات، ہمارے مائنڈ کے اندر ایک کیفین نام کی شاید آپ لوگوں نے سنی ہوگی، جو ہمیں چائے وغیرہ میں اور کولڈ ڈرنک وغیرہ میں جو ہمیں ملتی ہے. جی جی بالکل. یہ جو موبائل کی لائٹ ہے اس کیفین کو انکریز کرتی ہے. کیسے انکریز کرتی ہیں؟ کیفین بیسک پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ یہ ہمیں سن لائٹ سے ہمارا جو کیفین لیول ہے وہ ایکٹیو رہتا ہے. ٹھیک ہے. وہ چائے سے ایکٹیو رہتا ہے، وہ کولڈ ڈرنک وغیرہ سے ایکٹیو رہتا ہے، اور بہت ساری چیزیں جن سے وہ ایکٹیو رہتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو نارمل جو لائٹس ہوتی ہیں، جو بلب ایل ای ڈیز وغیرہ آج کل ہم گھروں میں یوز کر رہے ہیں، ان سے بھی وہ ایکٹیو رہتا ہے. اب اس کے ایکٹیو رہنے کے نقصانات کیا ہیں؟ اس کے ایکٹیو رہنے کے یہ نقصانات ہیں کہ جب وہ ڈیڈ ہوگا نا، مطلب کہ جب آپ پوری طرح سے ڈارکنیس میں جائیں گے، جب وہ بالکل کیفین لیول آپ کا ڈیڈ ہوگا، تب جا کر کے آپ کو نیند آئے گی. اگر آپ کا کیفین لیول بالکل ڈیڈ نہیں ہے، آپ کو نیند تو آ جائے گی، بٹ آپ نیند میں ریلیکسیشن آپ نہیں فیل کریں گے، ویسے ریلیکس نہیں ہو پائیں گے جیسے ہونا چاہیے، ایک نیچرلی نیند نہیں لے پائیں گے. اسی لیے ہمارے پاس کوئی اگر انسومنیا کے کلائنٹس آتے ہیں تو ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ کم از کم کوشش یہ کریں کہ سونے سے 1 گھنٹہ پہلے اپنے سیل فون کو، اور شام 5 بجے سے پہلے چائے، کولڈ ڈرنک یا اس طرح کی فاسٹ فوڈ وغیرہ سب چیزوں کو مطلب کہ ختم کریں، اور رات کو سونے سے 1 گھنٹہ پہلے اپنے سیل فون کو الگ رکھیں، اور اتنی ڈارکنیس میں جائیں کہ آپ کو آپ کے ہاتھ کا ہی نہ پتہ چلے کہ میرا ہاتھ کہاں پہ ہے. تب جا کے آپ نیچرلی نیند لیتے ہیں. لیکن ہم کس طرح سے نیند لے رہے ہوتے ہیں آج کل کی جو ہماری یوتھ ہے، وہ بیسک موبائل دیکھ کے سو رہی ہوتی ہے، اور صبح انہیں اگر ان کا موبائل ان کے بیڈ پہ نہ ملے تو انہیں انگزائٹی شروع ہو جاتی ہے، کہاں گیا، وہ گھبرا، وہ ٹینشن میں آ جاتے ہیں کہ ہمارا سیل فون کہاں گیا. یہی ایک مین وجہ ہے ہماری بربادی کی. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سیل فون یوز کرو، سوشل میڈیا یوز کرو، لیکن اتنا مطلب کہ لائک اتنا زیادتی کے اندر نہ یوز کرو کہ جو آپ کو نقصان پہنچا دے. تو یہ تھا اس میں کہ رات کے ٹائم ہرگز سیل فون مت یوز کریں، کیونکہ یہ آپ کے کیفین لیول کو انکریز کرتی ہے، اور کیفین لیول جب تک آپ کا ایکٹیو رہتا ہے آپ کو نیند نہیں آتی ہے. تھینک یو. جی سر، تھینک یو سو مچ. بالکل میں یہی کہہ رہی تھی کہ ہم اتنا زیادہ اس کا یوز کرتے ہیں کہ بالکل ہم بھول جاتے ہیں. اسی وجہ سے ہمارا جو اگر ہم مینلی گرلس کی بات کروں تو ان کا جو چہرہ ہے وہ اسی سے افیکٹ ہوتا ہے. تو اگر آپ ایک یہاں پہ کسی نے کوشچن کیا کہ ہم پازیٹیو وے میں بھی کرنا چاہتے ہیں اور ہم کس طرح سے اسے اوائڈ کریں، تو وہی سر والی بات ہے کہ اگر آپ صرف نائٹ میں ہی چھوڑ دیں، اگر آپ صرف نائٹ میں یوز کرنا چھوڑ دیں، صرف سونے سے 1 گھنٹہ پہلے، اور دن میں آپ یوز کریں، پازیٹیو وے میں یوز کریں جس طرح سے آپ کو بتایا گیا، تو دن میں اتنا نہیں ہوگا، لیکن نائٹ میں آپ اسپیشلی اسے چھوڑ دیں تو کافی آپ اس سے دور ہو جائیں گے. جی بہتر. اب کسی کا کوئی کوشچن ہے تو کر سکتے ہیں. اچھا یہاں پہ ایک اور چیز میں اسی کوشچن کو میں رپیٹ کرتا ہوں کہ کسی نے کہا ہے کہ پازیٹیو وے کے اندر، بھائی یہ غلط چیز تو غلط ہے. ٹھیک ہے نا. سگریٹ تو سگریٹ ہے، بے شک آپ پیو آدھی یا بے شک آپ پیو پوری، سگریٹ تو سگریٹ ہے. اور سوشل میڈیا کبھی بھی آپ اچھے کام کے لیے نہیں یوز کر سکتے، یہ بات یاد رکھو. جانے انجانے میں آپ کے پاس کوئی اس طرح کی ویڈیو، کوئی اس طرح کی ایڈ، کوئی اس طرح کا کچھ نہ کچھ آ ہی جاتا ہے جو آپ کو گناہ کی طرف دھکیل دیتا ہے. ٹھیک ہے. اب ایک سروے کے مطابق میں ایک چیز یہاں پہ ایڈیشن کرتا چلوں. ٹھیک ہے. کہ اپنا جو ہے کیا نام ہے، جب آپ اپنا سوشل میڈیا یوز کر رہے ہو، سوشل میڈیا یوز کرتے کرتے آپ کے پاس کوئی اس طرح کی ویڈیو آ گئی، کوئی اس طرح کا کچھ آ گیا، تو وہ آپ کے ڈوپامن لیول کو انکریز کرتا ہے. ڈوپامن لیول انکریز ہونا بھی ایک نشہ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ایک نشہ ہی ہوتا ہے کہ صرف اچھا ٹھیک ہے صرف سوشل میڈیا کھول لیتا ہوں یا کھول لیتی ہے، ایک آدھی ویڈیو دیکھوں گی، وہ ایک ویڈیو 1 گھنٹے کی ہوتی ہے. آپ لوگ اپنے آپ سے کوشچن کریں، آپ لوگ کو جواب ملے گا. وہ ایک ویڈیو آپ لوگ کی اکثر 1 سے 2 گھنٹے کی ہوتی ہے وہ ویڈیوز.
آپ اسکرولنگ. اور ڈپریشن کی ایک وجہ جو دیکھی گئی ہے، ایک وجہ یہ بھی وجہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا بہت زیادہ یوز کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ آپ سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں، وہاں پہ آپ اسکرولنگ کر رہے ہیں، وہاں پہ ایک ویڈیو آ گئی کہ ایک بندے کے پاس بہت پیسہ ہے، گاڑی ہے، اور اس نے 2 سال میں یہ سب کچھ بنایا ہے. اور آپ پھر اپنے پاسٹ کے بارے میں سوچتے ہیں کہ میں نے 2 سال میں کیا کیا ہے، یار میں تو فارغ بیٹھ کے اوپر ہی پڑا ہوں 2 سال میں. آپ کو وہاں سے ڈپریشن ہونا شروع ہو جائے گا کہ یار میں نے کیا کیا ہے. یہ چیز ہے. اسی لیے سوشل میڈیا کو موبائل بیسک ہمیں کس لیے دیا گیا؟ صرف کمیونیکیشن کے لیے دیا گیا. ہمیں کمیونٹی ایک دوسرے سے، مطلب کہ فار ایگزامپل 2 لوگ ہیں، انہیں مطلب کہ ایمرجنسی ہے، بتانا ہے یہاں ہوں وہاں ہوں، اس چیز کے لیے دیا گیا. اور ہم اس کا اتنا مطلب کہ یہ زیادتی کے اندر اس کا استعمال کریں سوشل میڈیا. اور یہ میں کہتا ہوں سوشل میڈیا اور یہ سارا ایک فیک ورڈ ہے. یہ آپ کے دماغ کی دنیا بناتا ہے، غلط دنیا بناتا ہے، نیگیٹو دنیا بناتا ہے، جس سے آپ ڈپریشن، انگزائٹی، اسٹریس اور اس سے اپر لیول کے پرابلمس کے اندر جا سکتے ہیں. جی نیکسٹ طیبہ، آپ کا کوئی کوشچن ہے کائنڈلی؟ سر میرا کوشچن یہ ہے، میں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ بتا دیں جس نے سرٹیفکیٹ کے لیے رجسٹریشن کر کے اپلائی کیا ہوا ہے تو اس کو مل جائے گا، اور جس نے رجسٹریشن نہیں کی ہوئی تو اس کو سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا. کیونکہ بہت سے کوشچنز ہمارے پاس ایسے آ رہے ہیں کہ ہمیں سرٹیفکیٹ ملیں گے، تو آپ کائنڈلی ان کو بتا دیجیے. بالکل. اس میں یہ ہے سرٹیفکیٹ آپ کو نیشنل اور انٹرنیشنل، جیسے کہ آپ لوگوں نے ایڈ بھی کی ہوگی، ایڈ کے اندر وہاں پہ مینشن ہے انٹرنیشنلی جو ہے جو سرٹیفکیٹ آپ کو پرووائڈ کیے جائیں گے. لیکن سرٹیفکیٹ ان کو ہی پرووائڈ کیے جائیں گے جن لوگوں کی رجسٹریشن ہوگی. ٹھیک ہے، رجسٹریشن کے لیے میں نے گروپس میں بھی بتا دیا تھا. مزید نہیں پتا تو میں باقی ایڈمنس کو بھی بتا دیتا ہوں. اس طرح سے کر کے سب لوگ اپنی اپنی رجسٹریشن کروا لیں. جس کی رجسٹریشن ہوئی اس کو انشاءاللہ سرٹیفکیٹس پرووائڈ کر دیے جائیں گے. جی نیکسٹ کسی کا اگر کوئی کوشچن ہے، کوئی کیوری ہے اباؤٹ سوشل میڈیا سے لے کر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں اویلیبل ہوں. جی کسی کا کوئی کوشچن ہے یا میرے خیال سے نہیں ہے؟ سب لوگ یہاں پہ بہت ذہین فتین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے سر میں پڑھے. میم سے ایک جی جی پوچھ لیں. کوئی کام ہو رہا ہے یا اچھا کام ہو رہا ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے یا برے کام کی اویئرنیس کے لیے، تو کیا یہ مطلب یہ ہماری رسپانسبلٹی نہیں ہے ایز اے سوشل میڈیا یوزر؟ یہ ٹھیک ہے، آپ کسی کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. دیکھیں یہاں پہ ہمارے معاشرے میں آپ کا حوصلہ پست کرنے والے بہت زیادہ لوگ ہیں. اگر آپ کسی کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، کسی کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے، آپ اس سے کر سکتے ہیں، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. اور اگر آپ کسی برائی کو روک رہے ہیں تو اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے، آپ ضرور روکیں. بلکہ خاموش رہنے سے بہتر ہے کہ آپ برائی کو روکیں. جی نیکسٹ کوشچن کریں اگر کسی کا ہے تو. اکثر مجھے میرے سیشنز میں ایسا لگتا ہے کہ شاید میرے سیشنز کو جو ہے، میرے نہیں سوری میری آرگنائزیشن کے سیشن کو جو ہے کافی ذہین فتین لوگ ہی جوائن کرتے ہیں، کیونکہ کوئی کوشچن نہیں کرتے ہیں اتنے زیادہ خاصے، کوئی اتنے ڈیپ کوشچنس نہیں کرتے ہیں. جی مس مشل چیمہ، آپ کریں کوشچن، کیا کرنا چاہتی ہیں؟ السلام علیکم سر. وعلیکم سر میرا السلام. کوشچن یہ تھا میم سے کہ جیسے میم نے بولا کہ ہم لوگ جو میسیجز وغیرہ یا اس طرح کچھ آتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ یا میسیجز آتے ہیں تو ہم ان کو آگے نیکسٹ کنوے نہ کریں یا ان کو اسپریڈ نہ کریں. اس سے بھی ہم لوگوں کو نا زیادہ ہوتا ہے. لیکن سر کچھ میسیجز ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ ریلیٹڈ ٹو ریلیجن ہوتے ہیں، تو ساتھ میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ ان میسیجز کو فارورڈ نہیں کریں گے تو یہ اور یہ ہوگا. تو سر اس سے بھی زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو لے کے کافی سیریس ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں کہ واقعی ایسا ہوگا. تو سر ان کے لیے جی کیا میں نے آپ کا کوشچن جی ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں ان چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے. ہمیں کوئی بھی ایسا مطلب چاہے ریلیجن ہو کو لکھا ہوا ہو کہ آپ اسے شیئر کریں تو ہمیں شیئرنگ نہیں کرنی چاہیے، جسٹ اگنور اٹ. اوکے میم، تھینک یو. اچھا اچھا، اس میں ویلکم، تھینک یو سو مچ. جی باقی سر.
थैंक यू सब लोगों का, काफ़ी अच्छा सेशन था, काफ़ी सब लोगों को काफ़ी ज़्यादा समझ आया होगा। और ये सेशन यूट्यूब के ऊपर रिकॉर्डेड अपलोड हो जाएगा, हर सोशल प्लेटफॉर्म पे अपलोड हो जाएगा। सब लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और रजिस्ट्रेशन करवाइएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।